استعمال ہوتی ہیں. ایک لفظ ہے بہت مشہور لفظ ہے فشل. فشل فشل فیشل. ابے صحیح پروناؤنسیشن بلوایا کرو. فشل نا فیشل. یہ امریکہ سے آئے, یہ صحیح بتائیں گے جی. فیشیل یہ امریکہ سے آئے بھائی, جو ماہر ہوتے ہیں وہ ان سے ان کی بات کریں. ہماری انگلش کا یہاں کا کوئی بھروسہ نہیں. میں کہتا تھا ویورشپ, ویور, تو کسی نے مجھے بتایا ویور نہیں ہوتا, پتہ نہیں ویور ہوتا. ابھی مجھے صحیح بھی یاد نہیں انہوں نے کہا. میں نے کہا اگر میں یہ بولوں گا یہاں لوگ بولیں گے غلط بول رہا ہے, تو خیر میں دوبارہ ان سے پوچھوں گا یہ صحیح تلفظ ہے کیا. تو ہمارے استاذ نے بتایا تھا پروناؤنسیشن نا, تو کسی نے بتایا پروناؤن تو ٹھیک ہے, پروناؤنسیشن جب ہوگا تو پروننسیشن ہوتا ہے. تو وہ ہم تو یہیں سے انگلش سیکھ رہے ہیں نا, تو پھر وہ ایسی انگلش ہے گی بھائی ہمیں تو دیسی قسم کی. تو خیر تو دولہا کو لے جا کے جو بھی کرواتے ہیں, مشکل سے نکل رہا ہے میرے منہ سے, اتنی مشکل تو کروانا نہیں ہے جتنی مشکل سے یہ لفظ نکل رہا ہے. تو وہ جو بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے اس کا, ہم نے بہت دولہے, میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا, بہت دولہے دیکھے ہم نے, اتنے دولہے ہم نے دیکھے ہیں, خود کئی دفعہ دولہا بنے اور پھر دیکھے بھی بہت ہیں. تو دولہا سے زیادہ ہمیں نہیں کوئی سمجھ سکتا, یعنی ہم جتنا دولہا کو سمجھ سکتے ہیں اتنا آپ نہیں سمجھ سکتے. دولہوں کے چہروں کی کیفیات, ہم نے سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں, دولہوں کی کیفیات کیسی ہوتی ہے نکاح پڑھتے ہوئے, خوش ہو رہے ہیں اندر گھبرا رہا ہے, یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو یعنی غور کر کے نہیں دیکھتے, خود بخود نظر آ رہی ہوتی ہے. کسی کا تجسس کرنا ٹھیک نہیں. کس کو قبول ہے بولتے ہوئے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور کون نارمل بیٹھا ہے. اچھا ایسے دولہے بھی ہم نے دیکھے بڑے خوش ہیں نا, ایسے بھی دیکھے ٹینشن میں ہیں, گھبرا رہے ہیں, اور ایسے بھی دیکھیں نہ خوش ہیں نہ ٹینشن میں, بورنگ نہیں ہوتے, جیسے بورنگ نکاح ہو رہا ہے ان کا, ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی قبول نہیں بولا جا رہا. میں نے کہا یار اس کو شادی کی کمبخت کو خوشی نہیں ہو رہی, نہ غم ہو رہا ہے, نہ ایسے نارمل ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, بس ایسے ہی. تو اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہے کس ڈیزائن کا آدمی. خیر تو کیسے جا کے سج دھج کے بالکل ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے, اچھے پھر بھی نہیں لگ رہے ہوتے. ہم تو ہر طبقے کے ساتھ بیٹھے ہیں, میں دنیا داروں کے ساتھ بھی رہا ہوں, علماء کے ساتھ بھی رہا ہوں. میں قسم اٹھا کے اگر یہ بات کہوں نا کہ غلط نہیں ہے, تو میں نے چہرے پہ رونق صرف اہل اللہ کے بزرگوں کے دیکھی ہے, اس کے علاوہ چہرے کی رونق مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ. کتنا ہی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کروا لو کمبخت اچھے ہی نہیں لگتے. پروفیسروں کو بھی دیکھا ہے ہم نے, لیکچرار کو بھی دیکھا ہے جن سے ہم نے پڑھتے رہے ہیں, حالانکہ ٹیچر تھے ہمارے, ٹیچر کا شریعت میں احترام ہے, لیکن چہرے پہ رونق نہیں ہے, سکون ہی نہیں نظر آتا چہرے پہ. اہل اللہ کے ساتھ بیٹھو, بزرگوں کے ساتھ, اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں ان کی. اب داڑھی اور یہ فشر جو ہے نا, جو بھی ہم فی الحال فشر فرض کر لیتے ہیں, پھر بعد میں اس کو رٹا لگا کے یاد کروں. فشر فیشل, سوری شر تو رے آ گیا آخر میں, فیشل. داڑھی اور فیشل ایک دوسرے کے بالکل اگینسٹ ہے نا. فیشل کا تو مطلب ہی کہ چہرے پہ بال مارکیٹ سے بالکل شارٹ کر دو, بالکل ایسے لگے بالکل زبردست خوبصورت, اور داڑھی اس کے بالکل کیا ہے, اگینسٹ ہے. چہرے پہ بال, ببر شیر کی طرح چہرہ بنا لیا آپ نے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یار جو تقوی والے علماء ہیں, ہر ایک کی بات نہیں کرنا میں, جو پرہیزگار ہیں, مولویوں میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک نمبر بھی ہوتے ہیں, دو نمبر بھی ہوتے ہیں, جو واقعی اللہ والے ہیں ان کی آنکھوں میں الگ سے ایک روب ہوتا ہے, ان کے چہرے پہ الگ سے ایک وقار ہوتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, جب ہم نے فرسٹ ٹائم ان کو دیکھا نا, ہم ان کو بہت دیر تک دیکھتے ہی رہے کہ یار کیا اللہ نے ان کو خوبصورتی دی ہے. حالانکہ ان کی ایج اس وقت تھی 75 سال یا 70 سال ہوگی. 70 سال میں تو ویسے بھی بندہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, نہیں بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے وہ. ہم کہا یار ان کے چہرے پہ رونق دیکھو, اور ایسا وقار, اتنا چہرے پہ رونق. آ کے بیٹھتے تھے, آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے, بعض دفعہ آدھے گھنٹے میں کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے, چپ خاموش محفل, کوئی شور شرابہ نہیں. آئے بیٹھے, دیکھا, نظر ڈالی, جو شاگرد بیٹھے ہیں نا ان پہ نظر ڈالی اس طرح سے, بڑے تھوڑا سا مسکرائے, اور دیکھ کے کوئی نیا بندہ آیا ہے تو اس سے سلام دعا کر لی, خیریت سے ہیں, بس پھر اپنے کام میں لگ گئے.
وہ آدھے گھنٹے میں یار ایسا سکون ملتا تھا, نہ کوئی بات ہو رہی ہے, نہ کوئی شور شرابہ ہو رہا ہے, نہ کوئی میوزیکل شو ہو رہا ہے, نہ کوئی پینے پلانے کی محفل ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر انسان خوشی نہیں رہ سکتا. آج کل یہی ہے نا یار, کوئی میوزک ہو, کچھ انٹرٹینمنٹ ہو, کچھ پینے پلانے کا موقع ہو, کوئی لڑکیاں وڑکیوں کے جھمیلے ہوں, اس کے بغیر لوگ کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا. تو ہم نے تو یار ایسی محفلوں میں سکون دیکھا. ہم تو مس گیدرنگ والی شادیوں میں بچپن میں گئے ہیں, لیکن پھر ہم نے توبہ کر لی, چھوڑ دیا. ہم نے وہ ماحول بھی دیکھا ہے, زیادہ آگے کا ماحول نہیں دیکھا, وہ نائٹ کلبوں والا اللہ نے بچایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, کہیں آپ سمجھے پتہ نہیں اس صاحب کیا کچھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس سے آگے نہیں گئے, بس اسی سے پہلے ہی ٹن لے کے آ گئے, اللہ نے بچا لیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا سکون حضرت کی محفل میں, ایسا سکون, بس صفائی بہت تھی. حضرت کے وائٹ کپڑے, اس میں ایک مکھی کے بیٹ کا بھی نشان نہیں ہوتا تھا, بے انتہا صفائی پسند تھے. آئے بیٹھے, تھوڑی دیر کوئی نصیحت کی, 2 باتیں کی, 2 بول بولے اور چلے گئے آدھے گھنٹے. ایک دفعہ میرے والد صاحب آئے مجھ سے ملنے کے لیے ہمارے مدرسے میں, تو ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا حضرت کے دفتر کے باہر, وہاں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر والد صاحب نے کہا, بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں مجھے ایسا سکون مل رہا ہے یہاں پہ, حالانکہ خاموشی ہے. وہ کہتے ہیں نا پن سائلنٹ, کیا کہتے ہیں اس کو, پن ڈراپ سائلنٹ, یعنی پن کے گرنے کی بھی آواز نہ آئے. ایسی خاموشی, سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں, ہم چونکہ سہارنپور کے ہیں نا, مظاہر علوم حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ تھا وہ ہمارے گھر کے قریب تھا, دادا کے گھر کے. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں آج مجھے وہ سکون ملا ہے جو مظاہر علوم میں ملا کرتا تھا. وہاں بڑے بڑے اکابر تھے, بزرگ تھے, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ تھے وہاں پہ. کہہ رہے ہیں بالکل وہ سکون مجھے آج محسوس ہو رہا ہے جو مجھے وہاں. حالانکہ کتنا فاصلہ سہارنپور اور کراچی میں, یہ ناظم آباد کے بیچوں بیچ وہ مظاہر علوم, لیکن سکون کی کیفیت کہتے ہیں دونوں جگہ کیسی ہے, سیم. کیوں؟ ماحول دونوں جگہ سیم ہے, بندے دونوں جگہ ایک ہی جیسے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں اصل بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اسلام دین فطرت ہے.